معلوم لوگوں کو بھی جواب مل گیا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون ایک گھر ہے اور قائد محمد نواز شریف کی قیادت میں متحد اور مسلم ہماری پارٹی ہم جس کو مرضی صدر بنائیں، کسی کے پیٹ میں کیوں روڈ اٹھتا ہے؟ گڈ ایوننگ اینڈ ویلکم ٹو ٹونائٹ وتھ فریہ۔ اسلام آباد میں دھرنا ابھی تک قائم، دوسری طرف پی ایم ایل این میں کوئی فارورڈ بلاک نہیں بن رہا۔ لیٹس ٹیک اے لک ایٹ دی ہیڈ لائنز ٹونائٹ۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن کے بل کا نامنظور ہونا سابق وزیر اعظم کی بڑی کامیابی۔ مسلم لیگ نون میں بغاوت کے تجزیے تو غلط ثابت ہوئے، مگر کیا پارٹی میں سب اچھا ہے؟ نواز شریف تحریک انصاف پر برس پڑے کیونکہ پی ٹی آئی کے قریب سے بھی جمہوریت نہیں گزری۔ حکومتی ارکان شرم سے ڈوب مرے، عمران خان بل مسترد ہونے پر برہم۔ وہ جو 160 ممبر پارلیمنٹ ہے، میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں آپ شرم سے ڈوب جائیں۔ اسلام آباد میں دھرنا حکومتی ریٹ کے لیے چیلنج، مگر حکومت خاموش تماشائی کیوں بنی ہوئی ہے؟ پوچھیں گے مسلم لیگ نون کے رہنما صدیق الفاروق سے۔ تحریک انصاف کی رہنما ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان سے، پیپلز پارٹی کی رہنما شرمیلا فاروقی سے۔ اینڈ اے ویری وارم ویلکم ٹو دی شو۔ پاناما کیس نااہلی، نیب عدالت میں پیشیوں اور سیاسی بحرانوں کے درمیان گھرے ہوئے نواز شریف کو کل ایک اہم کامیابی ملی ہے۔ قومی اسمبلی میں نااہل شخص کے پارٹی سربراہ اور کے حوالے سے جو پابندی تھی اس کے متعلق اپوزیشن کا بل جو پیش کیا گیا وہ نامنظور ہو گیا۔ پارلیمنٹ سے باہر ہونے کے باوجود نواز شریف صاحب کو پارلیمنٹ کے اندر اپوزیشن کی خلاف جو ان کی پوزیشن ہے وہ بڑی مضبوط دکھائی دی اور اس کو بھرپور سیاسی طریقے سے استعمال بھی کیا گیا۔ مختلف افواہیں گردش کر رہی تھیں، یہ کہا جا رہا تھا کہ فارورڈ بلاک بننے جا رہا ہے۔ پی ایم ایل این نے ایک ہفتہ پہلے جب یہ بل نہیں پیش ہو سکا تھا تب یہ بہت ہی اسٹرانگلی کہا جا رہا تھا کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ پی ایم ایل این کو خدشہ ہے کہ ان کے ممبرز پورے نہیں ہوں گے۔ اس بات کو بار بار تقویت بھی دی جا رہی تھی مختلف حلقوں میں۔ یقیناً ان افواہوں نے کل دم توڑ دیا۔ مسلم لیگ کے اندر بغاوت اگر کوئی تھی نظر تو نہیں آئی، وہ یا پھر فی الحال نظر نہیں آئی کچھ لوگوں کے مطابق، لیکن ان افواہوں نے جیسے ہم نے کہا کہ کافی بری طریقے سے ان کو نقصان بھی ہوا۔ ایک نظر ہم ڈالتے ہیں نیومیریکل ویلیو کیا ہے۔ قومی اسمبلی میں مسلم لیگ نون کے اراکین کی تعداد 188 ہے۔ حکومت کے 159 اراکین نے رائے شماری میں حصہ لیا۔ خواجہ آصف سمیت 4 وفاقی وزراء بھی اجلاس میں نہیں آئے۔ حکومتی جماعت کے رکن جو تھے رضا حیات براج وہ بھی موجود نہیں تھے۔ اعجاز الحق صاحب نے بھی رائے شماری میں حصہ نہیں لیا۔ حکومت کی اتحادی جماعتوں کے 25 اراکین میں سے 23 غیر حاضر رہے۔ محمود اچکزئی اور مولانا فضل الرحمان بھی غیر حاضر تھے۔ اپوزیشن کے کل 118 اراکین ہیں۔ اس اہم موقع پر اپوزیشن کے 21 اراکین غیر حاضر رہے اور جو غیر حاضر اراکین تھے ان میں جیسے کہتے ہیں کہ پرومیننٹ بائی ناٹ بینگ پریزنٹ دیئر، وہ عمران خان صاحب کی شخصیت تھی کیونکہ چیئرمین عمران خان خود بھی وہاں پر پیش نہیں ہوئے، اگرچہ بعد میں وہ کافی غصے میں نظر آئے۔ نواز شریف صاحب نے عدالت میں پیشی کے موقع پر ان کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا، وہ بڑے کانفیڈنٹ نظر آ رہے ہیں، کل کی وکٹری کہہ سکتے ہیں اس کو۔ What did he say? Let's watch him. مجھے پی ٹی آئی سے کوئی گلہ نہیں ہے کیونکہ پی ٹی آئی کے قریب سے بھی جمہوریت نہیں گزری، وہ تو صرف اور صرف آمروں والے جو پالیسیز ہیں انہی کو اپنائے ہوئے ہیں اور ان سے کوئی گلہ نہیں کیونکہ وہ ایک پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے وہ۔ لیکن پیپلز پارٹی نے جو کل اس قانون کو جو ہے سپورٹ کیا ہے آمروں کے، اس سے مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے کہ پیپلز پارٹی کو کیا ضرورت تھی تو آمروں کے کالے قانون کو وہاں پہ سپورٹ کرتے۔ پیپلز پارٹی کی طرف بھی چلتے ہیں، بٹ ڈاکٹر صاحبہ آپ سے تو شکوہ ہی کوئی نہیں ہے، وہ کہنے آپ سے کیا کرنا شکوہ، رہنے دیں، آپ تو پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فریہ بہت شکر گزار ہوں آپ کی،
دیکھیں آپ جس کو وکٹری سے تعبیر کر رہی ہیں اور آپ نون لیگ جو شادمانے بجا رہی ہے اور بغلے بجا رہی ہے اور اپنے فتح کے جھنڈے گاڑ رہی ہے، یہ ساری چیزیں اقتدار کے شہد میں کبھی بھی ناممکن نہیں رہی. اور پاکستان کی تاریخ دیکھ لیں، جب آپ کے اوپر اقتدار کی چھتری ہوتی ہے اور اس امبریلا کے نیچے آپ بیٹھے ہوتے ہیں، تو اگر ان کو کوئی تھریٹ نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، ان کے سارے اراکین جو ہیں انٹیکٹ ہیں اور نواز شریف صاحب کی قیادت پہ ان کا غیر متزلزل ایمان اور اعتماد ہے، تو کیا وجہ ہے کہ 94 بلینز آف روپیز جو ہیں وہ انہوں نے مختلف ڈیوز کی شکل میں ترقیاتی کاموں کے نام پہ اپنے ایم این ایز کو دیے، اور وہ پرائم منسٹر شاہد حقان عباسی نے راتوں رات ان کا اجرا کیا، اور ایمرجنسی میں ان ایم این ایز کو ہر ڈویژن کے اندر ڈیوٹیاں لگی. ہر ڈویژن کے اندر جو ایم این ایز تھے، کیونکہ یہ آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ موجودہ حکومت 5 ڈویژن پہ مشتمل حکومت ہے، اس کو آپ حکومت پاکستان نہیں کہیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 92 ایم این اے صرف 5 ڈویژنز جو سینٹرل پنجاب کی ہیں وہاں سے ہیں. تو یہ اس وقت جو ہے وہ ایک صوبے کی اکثریت کی بیس پہ وفاق کی جو سب سے امپورٹنٹ فیڈریشن کا گیلوینائزنگ یونٹ ہے جو سینٹ ہے، وہ اگر کوئی امنڈمنٹ پاس کرتا ہے، آئین میں کوئی ترمیم لے کے آتا ہے اور اس قانون کو لوور ہاؤس جو ہے وہ ریجیکٹ کرتا ہے، تو یہ وفاق کے اوپر بھی ڈائریکٹ حملہ ہے، کیونکہ وفاق کو کمزور کرنے کی سازش ہے. کیونکہ پارلیمانی سسٹم کے اندر جو سپیریئر ادارہ ہے، جو آپ کا اپر ہاؤس ہے، وہ آپ کا سینٹ ہے، اور سینٹ کی آواز کو جو چاروں صوبوں کی اکائیاں مل کے سینٹ کا وجود عمل میں لاتی ہیں. اکثریت تو پیپلز پارٹی کی ہے نا، پیپلز پارٹی لے کر آئی تھی بل، تو یہ تو نہیں ہم کہہ سکتے کہ وہی صرف پاکستان کو ریپرزینٹ کریں. سینٹ کے اندر وہ اپروو ہوا نا، آپ پارلیمنٹ کے نیشنل اسمبلی میں لے کے آئے نا، نیشنل اسمبلی کے اندر اگر آپ اکثریت کی زور پہ فرد واحد کو فائدہ پہنچانے کے لیے غیر جمہوری غیر قانونی کام کریں گے، ایک انڈیویجول بینیفٹ اورینٹڈ لیجسلیشن کریں گے، تو یہ جمہوریت کی نفی ہے. اس کے اندر عوامی مفاد نہیں، شخصی مفاد ہے. اور جمہوریت کے اندر لیجسلیشن کا جو بیسک پیرامیٹر اور فنڈامنٹل رائٹ ہے وہ آپ کا عوامی مفاد جو ہے اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں ساری انجینئرڈ ہے، اقتدار کے نشے کے اندر رہتے ہوئے مینج کرنا، مینوور کرنا، ان پارلیمنٹیرینز کو دبانا اور ان کو ترقیاتی نام پہ رشوت دے کے، لالچ دے کے پارلیمنٹ کے اندر لے آنا ایک علیحدہ بات ہے. حکومت کے خاتمے کے بعد ان پارلیمنٹیرینز کا اس پارٹی کے ساتھ انٹیکٹ رہنا یہ ایک دوسرا سوالیہ نشان ہے. اور جو یہ اقتدار اختتام کی طرف جائے گا، نون لیگ تتر بتر ہوتی آپ کو نظر آئے گی. اور الٹیمیٹلی سپریم کورٹ نے جو نوٹس لے لیا ہے اور وہ ہیئرنگ ہونے جا رہی ہے، وہ وقت ثابت کر دے گا، پاکستان کا آئین اور قانون اور عدالتیں اس کی انٹرپریٹیشن کر دیں گی کہ یہ ایک شخص کو فائدہ پہنچانے کے لیے جو قانون ہے جمہوریت کی ساکھ کو کس طرح مجروح کرتا ہے، سپریم کورٹ کا کیا اور اس ساکھ کو مجروح کرنے میں جو ربڑ سٹیمپ بنے ایم این ایز، جنہوں نے اپنے کانشس کی آواز نہیں سنی، جنہوں نے پاکستان کے عوام کے مفاد عامہ کی آواز کو سنے بغیر ایک ادارے کو بلڈوز کیا، اور نااہل شخص کو تحفظ دینے کے لیے، اس کی کرپشن کو بچانے کے لیے، اس کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے یہ اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، پاکستان کی ریاست کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے. مجھے صدیق صاحب تاکہ آپ کی بات بیچ میں نہ کٹے، ویل ٹیک اے کوئک بریک. جو بات کہنی ہے ڈاکٹر صاحبہ، انہوں نے کافی زیادہ اس کو گھما پھرا کے آپ کو بڑے انہوں نے دیدہ زیب طریقے سے کہی ہے، لیکن عمران خان صاحب نے سیدھے طور پہ کہہ دیا کہ رشوت دے دی انہوں نے پارلیمنٹ کو. وی ول ٹاک اباؤٹ اٹ آفٹر بریک. کیپ واچنگ ٹونائٹس فیئر.
آپ گئی ہیں بھائی کی رضامندی کے بغیر شامل ہوئی. بہت اچھی پارٹی میں ماشاءاللہ شامل ہوئی ہیں. جس کو ایک چیز ہوتی ہے جمہوری پارٹی نہیں کر رہی ہے. کھسیانی بلی کھمبا نوچے, اس کے معنی آپ کو پتا ہے؟ جی پتا ہے مجھے. آپ کو پتا ہے؟ اچھا, یہ بڑی تحریک انصاف نے خبر چھپی کہ جی تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی نے درخواست کیا عمران خان صاحب سے کہ کل اسمبلی کے اجلاس میں ضرور تشریف لائیں, اور وہ اس لیے کہ تماشا ہوگا اور آ کے تماشا دیکھیں اور لیڈ بھی کریں. دیکھنے وہاں گئے پر تماشا نہیں, وہ آئے نہیں. لیکن ٹھیک میں نہیں نا, پھر وہ نہیں نا, آپ جو دیکھنا جاتے نا تماشا نہیں ہوا. اچھا, اس کی وجہ یہ ہے کبھی پارلیمانی پارٹیاں خصوصی دعوت دیتی ہیں, یعنی وہ پارلیمنٹ میں جانا ان کا حق نہیں ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں جاتے. لیکن یہ بات میاں صاحب کو میں ایک اور بات مجھے نہ ٹوکے آپ کے آئین جنہوں نے بنایا ہے, ٹھیک ہے, آئین ٹھیک, یہ 1973 میں بنا. رائٹ. مجھے نہیں معلوم کہ اس وقت فردوس عاشق اعوان صاحبہ کی کتنی عمر تھی اور یہ شعور کی کس مرحلے میں تھی. میں موجود تھا اور ہم نے آئین بنتے دیکھا, پھر آئین کا جشن بھی مناتے دیکھا. جو فادر آف دی کانسٹیٹیوشن ہے انہوں نے اس میں جو رکھا ہے, سینٹ کے کیا اختیارات ہیں اور قومی اسمبلی کے کیا اختیارات ہیں, ٹھیک ہے, اور جوائنٹ سٹنگ کے کیا اختیارات ہیں. رائٹ. اب جو آئین کے اندر موجود ہے اس کے مطابق ہی یہ کام ہوا ہے. نئی انٹرپریٹیشن, نئی چیز اگر انہیں کوئی, جب یہ اقتدار میں آئیں خدا نہ خواستہ اور دو مطابق تو ہوا ہے, لیکن وقت یہی تھا کہ جب میاں نواز شریف نااہل ہوئے تو اس وقت ضرورت سمجھی گئی. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, دیکھیں نا, یہ اپنی اپنی باتیں ہیں, ifs اینڈ بٹس ہیں, کیلو کال ہے. حقیقت کیا ہے؟ جو آئین موجود ہے اس کے مطابق کام ہونا چاہیے, جو آئین موجود ہے اس کے اور قانون موجود ہے اس کے مطابق کام ہونا چاہیے. ضرورت ہوا نا, پھر میں کہتا ہوں یہ آئین کے مطابق ہوا ہے. نظریہ ضرورت آئین والوں نے جو بنایا ہے, آپ اسے نظریہ ضرورت کہتی ہیں, نظریہ ضرورت ہے. لیکن کس طرح, یہ تو نہیں کہ ہم بنا سکتے ہیں تو ہم بنائیں گے قانون, کوئی وجہ بھی تو ہوتی ہے نا, اس سے کس کو فائدہ جا رہا ہے, جسٹیفیکیشن جو یہ آئین جو یہ پہلے تھا. اور دوسری بات میں آپ سے عرض کروں, جو کسی آدمی کو آپ ایک فرد کہتے ہیں, فلاں ایک آدمی ہے, ایک آدمی اگر کہیں گے تو علامہ اقبال بھی ایک آدمی تھے, قائد اعظم علیہ رحمت بھی ایک آدمی تھے. انہوں نے اگر آپ مجھے بات کہنے دیں, علامہ اقبال نے کی ہو, اپنی کانسٹیٹیوشن ہی بدل دیا اپنی. میں یہ بات نہیں کر رہا, ایک آدمی کی بات. اب میں یہ عرض کروں کہ ایک لیڈر, اس کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے تو سٹاک ایکسچینج گر جاتا ہے, بہتر ہوتی ہے تو سٹاک ایکسچینج اوپر چلا جاتا ہے. اچھا, پھر آپ بات کر لیں, وہی اسی کی بلیک منی ہوتی ہے, اسی میں جو عرض کر رہا ہوں سٹاک ایکسچینج میں بات یہ ہے جی کہ سٹاک ایکسچینج میں, اگر یہ میڈیکل کی تو ایکسپرٹ ہو سکتی ہیں چونکہ ڈاکٹر ہیں, انہیں شاید اقتصادیات کا پتہ نہیں ہے. سٹاک ایکسچینج میں ایک فرد کا پیسہ نہیں ہوتا, قوم کا پیسہ ہوتا ہے, ملک کے باہر کے اداروں کا پیسہ ہوتا ہے, اور بہت بہت زیادہ ہوتا ہے. اور سٹاک ایکسچینج کی کام کرنے والے کچھ اور لوگ ہوتے ہیں, ان میں نام نہیں لینا چاہتا آپ کے, بہت سی پارٹیاں ہیں جو سٹاک ایکسچینج میں کنگ آف دی سٹاک ایکسچینج کہلاتے ہیں. ان میں جو اوورآل جو ملک کی فضا ہوتی ہے, سیاسی استحکام اور عدم استحکام سٹاک ایکسچینج پر اثر انداز ہوتا ہے. اچھا, اس کے بعد یہ کہتے ہیں, میں نے سنا ہے اب عمران خان صاحب کو, جدھر جدھر یہ ہوا وہ ہوگا, شرم سے ڈوب مریں. عمران خان صاحب, آپ جب لندن میں مسلمان کینڈیڈیٹ کو چھوڑ کے آپ غیر مسلم کینڈیڈیٹ کی مہم چلاتے ہیں, اس وقت آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ جب ٹیریان کے باپ ہوتے ہیں اور سب کو پتا ہے کہ ٹیریان کون ہے اور اس کے کیا رشتہ ہے, ایک لمحہ مجھے یہ بات کہنے دیں, یہ دس از ناٹ ذاتیات. جو قومی لیڈر ہے, قومی لیڈر کا کوئی ذاتیات نہیں ہے, قومی لیڈر کا کوئی ذاتیات نہیں ہے, قومی لیڈر کی کوئی ذاتیات نہیں ہے. میں پھر عرض کروں گا, اس بندی اخلاقیات ہے. ایک آدمی جو ہے وہ دعویٰ یہ کرے کہ میں 62-63 پر پورا اترتا ہوں, باپ وہ ٹیریان کا, اسے تو سنسار ہونا چاہیے اس وقت. سب کورٹ جا سکتے ہیں اس معاملے میں. میں بات کر رہا ہوں, میں جو وہ کہتے ہیں نا جی کہ جن لوگوں نے ووٹ, جن لوگوں نے, دیکھیں نا, پھر آپ بار بار مداخلت کرتے ہیں. میں آپ کی گفتگو میں نے مداخلت نہیں کی. دو جملے میں عرض کروں گا, میں یہ عرض کروں گا کہ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ایم این اے فلاں ڈوب مرے, تو ان کو جو سپورٹ کرنے والے ہیں ٹیریان کے باپ کو, وہ کیوں نہ ڈوب مرے؟ اگین پرسنل ہو گیا, لیکن چلیں, یہ کوئی پرسنل نہیں ہے, سیاسی لیڈر ہے, یہ اس کا کردار ہے. میں نے یہ کردار, اچھا
یعنی وہ ٹہریان کا باپ نہیں ہے. وہ بھی پھر کہہ سکتی ہیں کہ نواز شریف 62-63 پہ نااہل ہیں. بل آپ چھوڑ دیں, میں نے جو بات کی ہے آپ ایشوز پہ رہیں اور ذاتیات پہ جائیں گے تو ذاتیات پہ مجھے میرے ایم این ایز کچھ کہنے کو ہے کہ آپ پھر یہاں سے شرمندہ ہو کے جائیں گے, مجھے اس طرف نہ لے کے آئیں. نہیں میرے ایم این ایز کو اگر وہ یہ کہیں کہ وہ انہوں نے ووٹ دیا تو وہ ڈوب مرے, اس لیے کہ انہوں نے ایک شخص کی کرپشن کو تحفظ دیا. کوئی کرپشن کو تحفظ نہیں دیا. آپ میں سے کوئی بھی ایک اہل شخص نہیں ہے, کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو وہاں پہ. کہ اگر آپ دیکھیں, اگر آپ اس طرح سے چلائیں گی پروگرام تو میں اٹھ جاؤں گا. مجھے لیٹ می گو ٹو شمینہ فاروقی صاحب. میری بات کی وہ اس کا جواب دے رہی تھی نا, آپ نے جو بات کی اس کا جواب. غلط بات کریں گے تو آپ کی بات کا جواب دیا جائے گا. جب میں مکمل کر لوں گا پھر جواب دیں. چلیں میں بات تو مکمل کروں. ایک جملہ کرنے کے لیے ان کو پروگرام میں بلائیے گا اکیلے, تو یہ ون سائیڈڈ ان کو عادت ہے اصل میں خود نمائی اور خود بات کرنے کے. دوسرے جمہوریت نہیں ہے نا. شمینہ فاروقی صاحبہ, پیپلز پارٹی سے شکوہ کیا ہے نواز شریف صاحب نے؟ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی سے تو مجھے کوئی شکوہ ہے ہی نہیں, مگر پیپلز پارٹی سے ضرور شکوہ ہے. جس وقت یہ بل میں ترمیم لائی جا رہی تھی تو پیپلز پارٹی کا کیا خیال تھا کہ پاس کروا لے گی یہ اسمبلی سے؟ جی شکریہ فریہ. دیکھیے پیپلز پارٹی سے میاں صاحب کو شاید یہ شکوہ ہوگا کہ پیپلز پارٹی نے میاں صاحب کا ساتھ اس بل کے اندر نہیں دیا, اور اس بل کے کیونکہ یہ دیکھیں نا, یہ بل ایک جوائنٹ بل تھا پیپلز پارٹی کا اور پی ٹی آئی کا, اور قانونی طور پہ, آئینی طور پہ اور اخلاقی طور پہ ایک ڈسکوالیفائڈ شخص کو پارٹی کا سربراہ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ایک ڈسکوالیفائڈ شخص پارلیمنٹ کا بھی ممبر نہیں ہو سکتا. میاں صاحب کے دماغ میں شاید یہ تھا کہ ہمیں اس موو کے اندر حصہ نہیں ہونا چاہیے تھا یا اسے لیڈ نہیں کرنا چاہیے تھا, بلکہ میاں صاحب کو بچانے کے لیے اس بل کے مخالفت میں ووٹ ڈالنی چاہیے. میاں صاحب ظاہری بات ہے اس وقت ایک شخص جو تیسری بار وزیر اعظم بنے, ان کو اور کسی نے نہیں بلکہ سپریم کورٹ کے 5 سینئر موسٹ ججز صاحبان نے ڈسکوالیفائی کیا, ان کی رسوائی ہوئی. اب پوری خاندان جو ہے وہ مقدمہ جو ہے وہ بھگت رہی ہے, نیب کی عدالتوں کے چکر لگ رہے ہیں, شکایت یہ ہوئی جا رہی ہے کہ جی مجھے کیوں نکالا. تو ایسے حالات کے اندر ظاہری بات ہے کہ انسان ڈسٹرب بھی ہوتا ہے شدید قسم کا, اور بہت ساری ایسی چیزیں بول دیتا ہے جو اپنا ماضی بھول کے بولتا ہے, ماضی یاد نہیں ہے. ٹھیک جی, ہم یہ جانتے ہیں کہ پی ایم ایل این کی اکثریت ہے اسمبلی میں. لیکن جب پیپلز پارٹی نہیں کو بھی کیا یہ لگ رہا تھا کہ آپس میں ناراضگیاں ہیں تو شاید ہم بل پاس کریں؟ نہیں, دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمیں بھی پتا تھا کہ ہم سینٹ سے اس کو پاس کروا سکتے ہیں, وہاں ہمارے پاس نمبرز ہیں, لیکن قومی اسمبلی میں ہمارے پاس نہیں. لیکن پھر بھی اس بات کا کریڈٹ ضرور دیں کہ ایک جوائنٹ اپوزیشن نظر آئی, جو میں ہمیشہ پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جب ایک متحد اپوزیشن سامنے آئے گی تو پی ایم ایل این کے لیے ایک چیلنج ہوگا, اور کل بھی ان کے لیے اپنے ایم این ایز کو گھسیٹ کے وہاں پر بٹھانا ایک بہت بڑا چیلنج تھا, اور اس کے باوجود کچھ 22 سے 23 ان کے ممبران غائب تھے. یہ انہوں نے بڑی ایفرٹ کی ہے پرائم منسٹر نے, اسپیکر نے, کہ ان کے ممبران کو زبردستی وہاں بٹھائیں اور ان سے ووٹ کروائیں. بات یہ ہے کہ اپوزیشن نے, پیپلز پارٹی نے اپنا ایک موقف اور اصولی موقف بیان کیا, گو کے بل ڈیفیٹ ہو گیا, لیکن مورلی ہم یہ جنگ جیت گئے, کیونکہ آج کوئی بھی شخص جس میں تھوڑی سی بھی مورالٹی ہے, ضمیر اس کا جاگا ہے, وہ یہ مانتا ہے کہ ایک نااہل شخص کو پارٹی کا سربراہ نہیں ہونا چاہیے. میاں صاحب شاید نمبرز میں جیت گئے ہم سے, لیکن مورلی اگین ان کی ڈیفیٹ ہوئی ہے. اوکے, I'll take a quick break. مورلی ڈیفیٹ ہوئی ہے شمینہ فاروقی صاحبہ کہہ رہی ہیں. After keep watching tonight for ya. اینڈ ویلکم بیک. جو قانون کے حوالے سے عمران خان صاحب کا موقف ہے ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا. سعد رفیق صاحب نے بھی ایک بڑی جذباتی سی بات کی. لیٹس واچ ہم. پاکستان کی سیاسی جماعتوں کی قیادت کا فیصلہ وہ کوئی سیاسی جماعت ہو اس جماعت کا کارکن کرے گا, چند لوگ نہیں کریں گے. چند لوگوں کا فیصلہ نہیں مانیں گے. چند لوگوں کو 21 کروڑ کے اس ملک کی قسمت کے فیصلوں کا حق نہیں دیں گے.
یہ چند لوگ سازش، کچھ لوگ ہیں بار بار ایون دھرنے کے حوالے سے بھی حسن اقبال صاحب کا کہنا ہے کہ ایک سازش تیار کی جا رہی ہے ہماری ٹریپ. یہ کون لوگ ہیں ڈاکٹر صاحبہ؟ خواجہ سعد رفیق کی آبکار چیخو پکار تو آپ کو سمجھ میں آنی چاہیے کہ پیراگون سوسائٹی کا کرپشن کے کیسز کھل گئے ہیں، اور جہاں نواز شریف صاحب کو کرپشن کیسز کا سامنا ہے وہاں ان کے جو 40 چور ہیں وہ بھی ساتھ ان مراحل سے انہوں نے گزرنا ہے، اور جس پہ ہاتھ پڑتا جائے گا اس کی چیخیں نکلتی جائیں گی اور وہ اپنا غصہ اور ڈپریشن نکالے گا، کیونکہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ مینج یا انجینئرڈ احتساب ہے یا جو ان کا نیریٹو ہے. دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو اس وقت جوڈیشری ہے، چیف جسٹس سپریم کورٹ جو ہے، میں جانتی ہوں کہ وہ سب سے زیادہ ان کے بلو آئیڈ رہے. ہائی کورٹ کے جج کی تعیناتی سے لے کے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب بنے، پھر اس کے بعد وہ سپریم کورٹ میں آئے اور اب اللہ نے انہیں سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بنا دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ہینڈ پک بندے جو جہاں بھی ہیں، اگر وہ اس ادارے کے اندر رہ کے رول آف لا کی بات کرتے ہیں اور وہ عدلیہ پہ جو عدم اعتماد کرتے ہیں اور اس قسم کے لفظ اور اس قسم کا ہتھکنڈے استعمال کر کے ملائن کرتے ہیں اداروں کو، تو وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہمیں وہ شخص ہمارا وفادار ہے جو ہمارے مفاد کا تحفظ کرے، جو ملک کا تحفظ کرے گا یا آئین اور قانون کی بات کرے گا، وہ ہمارے لیے کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے. ہاں وہ کسی بھی ادارے میں بیٹھا ہوا ہے، کورٹ کے چند لوگ، چند ججز. ابھی دیکھیں نواز شریف بھی یہ کہتے ہیں کہ 5 ججز، 5 افراد مل کے قوم کی قسمت کا فیصلہ کریں گے. مجھے بتا دیں کہ ججز کے حوالے سے یا عدلیہ کے حوالے سے یا ان کے فیصلوں کے حوالے سے اگر نواز شریف یا ان کی جماعت یا پارلیمنٹیرین اس کو نہیں مانتے اس فیصلے کو، تو جیلوں کے اندر جو بند ہمارے پھانسی کے مونی ججوں نے ان کو پھانسیاں دی، سزائے موت کی سزائیں سنائیں، قیدی ہیں جو مختلف جیلوں میں سزائیں کاٹ رہے ہیں، ان کے تالے کھولیں، ان کو بھی آزاد کریں. جس طرح نواز شریف دندناتا پھر رہا ہے، عدلیہ کا فیصلہ سننے کے بعد بھی وہ ان پہ جس انداز سے تابڑ توڑ حملے کر رہا ہے، ان ملزمان کو، ان قیدیوں کو بھی، ان سزا یافتہ مجرموں کو بھی آزاد کر دیں اور انہیں کہ لے جائیں جا کے عوام کی عدالت میں اپنے اپنے گاؤں میں وہ اجتماع اکٹھا کریں، وہاں کھڑے ہو کے لوگوں سے پوچھیں کہ مجھے پھانسی ہونی چاہیے کہ نہیں، مجھے سزا ہونی چاہیے کہ نہیں. لوگوں کی خواہشات پہ تابع عوامی عدالتوں سے فیصلے نہیں ہوا کرتے. مہذب معاشرے میں اس جو جہاں پہ بھی جمہوریت مضبوط ہوئی وہاں ادارے مضبوط ہوئے. اداروں کے فیصلوں کو آپ کو ماننا، حکومت بھی تو مضبوط ہونی چاہیے نا. ہم اس کو آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ فیصلے نہیں کریں گے، ہم خود اپنے فیصلے کریں گے، دوسری طرف جو اس وقت اسلام آباد کا حال ہے وہاں پر ریٹنگ نظر نہیں آ رہی گورنمنٹ کی. کل ہم خود وہاں سڑک پر گئے ہیں، لوگوں کے حالات پوچھے ہیں، آپ کو ہم دکھاتے ہیں پولیس والا کیا کہہ رہے ہیں وہاں پہ. ایک پولیس کے آفیشل ورڈ ہی ٹیل اس، لیٹس واچ دیٹ. بعض لوگوں کو یہ صبح نہیں جانے دیتے، یہاں بڑا رش ہوتا ہے، اور پولیس والا اگر کوئی یونیفارم پرسن چلا جائے تو وہ پکڑ لیتے ہیں، مارتے ہیں. پولیس والے کو مارتے ہیں. تو پھر پولیس آگے سے کچھ نہیں کرتی؟ ہمیں الاؤ نہیں ہے، جب الاؤ ہوگا تو انشاءاللہ ہم اٹھائیں گے ان کو. سر آپ کی پولیس والوں کی پٹائی ہو رہی ہے، آج پھر زخمی ہوئے ہیں وہ، تو فیصلے کریں سر. پھر میں 2-3 باتیں، چونکہ ایک بہت دنوں کے بعد اپنا پیپلز پارٹی سے ہماری بہن ہیں فاروقی، شرمیلا فاروقی، انہوں نے کہا کہ جی عدلیہ کے فیصلے کو نہیں مانتے. عدلیہ نے ہی فیصلہ کیا جس میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی کی سزا دی اور اس پر عمل ہو گیا. آج تک کیا پیپلز پارٹی نے وہ فیصلہ مانا؟ میں بھی نہیں مانتا. نمبر ایک ایک منٹ یہ ذرا یہ پھر اس کے چلا جاتا ہوں. یہ کوئی بات ہے؟ آپ بات مکمل کیجئے صدیق فاروق صاحب. نمبر 2، یہاں بھی 5 ججز نے فیصلہ جو دیا، کیا معاملہ تھا، کیا ہوا اس میں؟ کیا جی آپ نے جو ہے وہ تنخواہ نہیں لی، جو بیٹے نے تنخواہ آپ کی مقرر کی وہ نہیں لی، لہٰذا آپ نااہل ہیں. کرپشن، چور، فلاں، یہ لوگ کہنے والوں کی کوئی اخلاقی حیثیت ہے کہ جو چیز پروو نہیں ہوئی اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، اپنی طرف سے اپنی عدالتوں سے فیصلے دیتے ہیں. 2، تیسری بات جو میں یہ عرض کروں گا، اب آپ آ گئی ہیں اس بات پر، اچھا میں یہ بھی کہوں گا، یہاں جب ہائی کورٹ نے دھرنے کے حوالے سے فیصلہ دیا تھا
عمران خان صاحب نے کیا اوے ججا ابھی بھی جج ایک منٹ دوبارہ کہہ رہے ہیں آپ مہلت مانگ رہے ہیں. میں جو بات اور کر رہا ہوں کہ اس وقت انہوں نے اس جج کو للکارا, جو بھی کیوں نہیں مانا. ابھی بتا دیں. ابھی اب میں آ رہا ہوں اس بات پر. دیکھیے یہ حکومت کے پاس جو بھی رپورٹس ہیں, جو بھی چیزیں ہیں, وہ انہیں تھکانا چاہتی ہے, وہ انہیں ایکسپوز کرنا چاہتی ہے. صرف عوام تھک رہی ہے. مجھے سنیں, میں تسلیم کرتا ہوں, مل کر آئی ہوں سب سے, وہ بیٹھے ہیں وہاں پر. میں کہتا ہوں کہ یہ بات آپ کی درست ہے, میں خود کہہ چکا ہوں, اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ جب ہائی کورٹ نے بھی کہہ دیا, سپریم کورٹ نے چلے مہلت دے دیا, میرے خیال میں آج سپریم کورٹ میں شاید انہوں نے کوئی جواب دیا ہے, وہ جو دودھ کا جلا چھاچھ کو پھونک کر پیتا ہے وہ بات ہے. اب اس میں اگر ہوتا تو میں تو ایکشن کر چکا ہوتا. آپ آپریشن کر چکے ہوتے؟ میں آپریشن کر چکا ہوتا. صرف وہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں, ان کی باتیں ایڈریس نہیں کرتے ہیں. ان کا ایک مطالبہ ہے, آپ آپریشن کر دیں گے. مجھے پہلے مجھے بات کرنے دیں, اس کے بعد آپ کی باری آئے تو وزیر قانون کا استعفیٰ مانگ رہے ہیں. میں نہیں استعفیٰ کیوں دے, طاقت کا استعمال. جن لوگوں نے یہ بات کی ہے اس کے جواب میں یہ بتایا ہے کہ یہ اجتماعی فیصلہ تھا, جو غلطی تھی اس کی اصلاح ہو گئی, اور اسلام میں اللہ اور اللہ کے رسول کے ہاں یہی ہے کہ جب توبہ کر لی جائے, غلطی کی اصلاح کر دی جائے, معاملہ ختم. یہ کہتے ہیں میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو کمیٹی تھی اپنا پارلیمنٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی نے اجتماعی طور پر یہ فیصلہ میرا سوال ہے, لیکن میں ضرور کہوں گا کہ جب پورے ملک کے یا اس علاقے کے 40-50 لاکھ عوام کے حقوق جب ہیں وہ تو آپریشن ہو جانا چاہیے تھا. آپ کر چکے ہو, کم از کم جب اتمام حجت ہو چکا, جب اتمام حجت ہو چکا. یہ طاقت کا استعمال اپنی اصلاح نہیں انہوں نے کرنی, انہوں نے اپنے آپ کو نہیں بدلنا, اور انہوں نے ہمیشہ قانون بدلنے ہیں. یہ میاں صاحب کو نہیں بدل رہے کہ 3 دفعہ ان کو تینوں ٹرنور میں کیوں نکالا, اور وہ اپنے آپ کو بدلتے, اپنے طور طریقے بدلتے, اور فرما رہے ہیں کہ کرپشن کے اس پہ تو ثابت نہیں. نیب کورٹ میں آپ کا ٹرائل ہو رہا ہے, فرد جرم آپ پہ عائد ہو چکی ہے, وہاں آپ ٹرافی لینے جا رہے ہیں, اور کس الزام کے تحت جا رہے ہیں, وہاں کرپشن چارجز پہ چل رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو اس وقت یہ ڈالنا چاہتے ہیں کمیٹی پہ, یہ کمیٹی کی کارستانی نہیں ہے, یہ ان کا ڈرافٹ جو ہے وہ لا منسٹری ڈرافٹ کرتی ہے. ان کو بھی پتا ہے, میں بھی 10 سال اسی پارلیمنٹ میں بیٹھی ہوں, اور ڈرافٹنگ نہیں, یہی بات ہے, یہی میلیفائڈ انٹینشن ہے کہ انہوں نے جو ڈرافٹنگ کمیٹی سے پروف کرائی وہ اور تھی, جو انہوں نے پارلیمنٹ میں لے کی, جس کے اوپر انہوں نے لیجسلیشن کی وہ اور تھی, اس کے اندر انہوں نے کنٹینٹ چینج کیے. آپ کے خیال سے ان کو ریزائن کر دینا چاہیے زید حامد صاحب کو؟ آپ کا بھی موقف ہے. بالکل کرنا چاہیے, اس لیے کرنا چاہیے کہ جو کولیکٹیو رسپانسبلٹی ہے وہ منسٹر کی ہے. اگر ڈرافٹ کے اندر رد و بدل ہوا ہے تو منسٹر اس کا ذمہ دار ہے. اگر منسٹر اگر رد و بدل تو ہوا ہے سر, یہ تو آپ نے دوبارہ ترمیم کرائی ہے, اس کے بعد جو اسٹینڈنگ کمیٹی نے کیا ہے وہی ہے. یہ بات پارلیمنٹ میں بھی آئی ہے, یہ بات سب نے کی ہے کہ یہ اجتماعی طور پر یہ جو مقدس گائے نہیں ہے کہ اس پہ ہاتھ نہیں ڈالا جائے. آپ کراچی میں بیٹھی ہیں, لیکن آپ کو اطلاع ملی ہوگی اسلام آباد بالکل اس وقت سٹینڈ سٹل پر ہے, راستے بند ہیں, کہیں آپ پہنچ نہیں سکتے. ایک طرف سعد رفیق صاحب کہہ رہے ہیں ہمارے فیصلے کوئی اور نہ کرے, مگر اس معاملے میں عوام بے بس ہے. یہ فیصلہ کس نے کرنا ہے کہ کیسے لوگوں کو ایڈریس کریں؟ دیکھیں فریحہ, معاملہ تو بہت حساس ہے, اور ایک بہت حساس ایشو کے اوپر جس پہ ہم سب کو بہت عقیدہ ہے ختم نبوت پہ, اس حوالے سے وہ دھرنا دیے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن دیکھیے کسی بھی معاملے کے اوپر اگر عوام اور عام عوام, ان کا کوئی قصور نہیں ہے, اگر وہ تکلیف کے اندر آ رہے ہیں تو یہ حکومت وقت کا کام ہوتا ہے کہ اس معاملے کو حل کرے. میرا خیال ہے کہ یہ حکومت تو ہر چیز میں جس طریقے سے فیل ہو چکی ہے, مطلب اپارٹ فرام دیم سیلوز حکومت ہے ویسے وہ نہ کسی ایشو کے اوپر کبھی کوئی پالیسی بنا سکے ہیں, نہ کسی ایشو کو حل کر سکیں. دہشت گردوں کو بھی جب مارنا تھا تو وہ ضرب عضب ہوا, وہ فوج نے فیصلہ کیا, یہ تو فیصلہ نہیں کر پائے تھے. ابھی بھی آپ دیکھیں کہ اس ملک میں وزیر خزانہ کوئی نہیں ہے, پرائم منسٹر صاحب بیچارے ایک کٹ پتلی ہیں, جو وہاں سے اشارہ ملتا ہے تو اس اشارے پہ چلتے ہیں. اب یہاں پر یہ اتنا حساس معاملہ ہے, آج کوئی 19-20 دن ہو گئے ہیں
اور یہ ان لوگوں سے یہ بات چیت کرنے میں فیل ہو گئے ہیں، ان کی ایشوز کو ایڈریس کرنے میں فیل ہو گئے ہیں. ایک کیپٹل کو فگیٹ پورے ملک کی حکمرانی کی یہ بات کرتے ہیں کہ جی ان کے بغیر تو اگر میاں صاحب نہیں ہوں گے تو ملک ہی نہیں چلے گا، سی پیک رک جائے گا، ترقی رک جائے گی، ہر چیز تباہ ہو جائے گی. یہ کیپٹل کی ٹیریٹری، ایک فیض آباد برج کے نیچے چند ہزار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مشکل سے 1500-2000 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ان کو وہاں سے آرام سے طریقے سے اٹھا نہیں سک رہے ہیں کہ اسلام آباد اور راول پنڈی کے لوگوں کی تکلیف دور ہو جائے. ایکچوئل مسٹیک یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے ضرب عزم فوج نے کیا. ضرب عزم پہ جو اے پی سی بلائی گئی، نہیں بالکل ضرب عزم فوج نے کیا. نہیں جی آرمی پبلک سکول کا اگر وہ بھیانک سانیہ نہیں ہوتا آپ تو طالبان کے دوست مان کے بیٹھے ہوئے تھے. نہیں یہ کریڈٹ آپ کبھی لے ہی نہیں سکتے. یہ ضرب عزم، یہ دہشت گردوں کے خلاف جنگ جو ہے یہ فوج نے لڑی ہے. یہ پی ایم ایل این کا کریڈٹ نہیں جا سکتا. سے پیسے یہ لیتے رہے، سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کیونکہ ضرب عزم کی بھی ہم نے ذکر کر دیا ہے. ایک میجر نے اپنی جان کا نذرانہ دیا. ضرب عزم کی ہم بات کریں، یقیناً ملک میں امن و امان ہے اور انہی بھائیوں کی قربانیوں کی وجہ سے ہے. ول پے ٹریبیوٹ ٹو ہم اور اپنے گھرانوں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.